احمد و نصلی علی رسول الکریم۔ برفباری اپنے عروج پر تھی اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے 12 درجہ گر چکا تھا۔ بزرگوں کی خیر خیریت دریافت کرنا اپنا اخلاقی فریضہ سمجھ کر ایک بزرگ کے ہاں گیا۔ وہ بہت ہی خوش ہوئے، سلام دعا اور حال احوال دریافت کیے۔ پھر حالات حاضرہ پر گفتگو شروع ہوئی۔ موصوف گزشتہ زمانے کے حالات کا موجودہ زمانے سے موازنہ کرنے لگے۔ پھر میں نے ذرا سر اٹھا کر ان کے چہرے پر طائرانہ نظر دوڑائی۔ ان کی باڈی لینگویج سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ موصوف سارے جہاں کا درد علم اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے کسی ایسے شخص کی تلاش میں کہ جس کی طرف وہ اپنے ڈھیروں احساسات اور درد دل کو منتقل کر سکیں۔ بزرگ کی درد بھری پرخلوص گفتگو میں یہ حرارت تاثیر تھی کہ جس نے سردی کے احساس کو ہی فراموشی کی دنیا میں منتقل کر دیا۔ اب میں نے اظہار نظر کرنا چھوڑ دیا اور بزرگ کو کھول کر اپنا درد دل بیان کرنے کا موقع فراہم کیا۔ موصوف نے ایک خوبصورت تمثیل یوں پیش کی کہ ہمارا معاشرہ بھی ہمارے جسم کی مانند ڈھیروں احساسات کا ایک مجموعہ ہے۔ ہمارا جسم اس وقت تک سالم رہتا ہے جب تک اس میں ہر قسم کا احساس سالم ہوتا ہے۔ درد کا احساس، تپش کا احساس، آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کا احساس، دل کی دھڑکن کمزور ہونے کا احساس، مختلف اعضاء و جوارح کی کمزوری کا احساس، پیٹ میں درد ہونے کا احساس، سر میں درد کا احساس وغیرہ وغیرہ۔ جس دن یہ احساسات مان پڑ جائیں تو اس دن وہ انسان نیم مردہ شمار ہوگا، اس کے اعضاء و جوارح مفلوج ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمارے سماج کا حال بھی یہی ہے۔ مجھے یہ تمثیل بہت پسند آئی اور ان سے استفسار کیا، محترم وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ سماج میں مختلف سطح کے افراد، مختلف فکر کے افراد، مختلف جذبہ رکھنے والے افراد، مختلف ہنر رکھنے والے افراد اور مختلف طریقوں سے خدمت انسانی کے جذبے سرشار افراد ہوتے ہیں۔ ان میں امیر بھی ہوتے ہیں اور غریب بھی، بیمار بھی ہوتے ہیں اور تندرست بھی۔ معاشرے کی تعمیر ترقی میں بھرپور حصہ لینے والے افراد بھی ہوتے ہیں اور دنیا مافیا سے غافل لوگ بھی۔ جب تک کسی سماج کے افراد کے مابین احساس کا عنصر غالب رہتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ زندہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں امیر کو غریب کا احساس ہو، صحت مند کو بیمار کا احساس ہو، چھوٹے کو بڑے کا احساس ہو، مردوں کو خواتین کا احترام اور حقوق کا احساس ہو، بیوی کو شوہر کے احترام کی پاسداری کا احساس ہو، والدین کو اپنے بچوں کے مستقبل اور ان سے محبت کا احساس ہو، بیٹے بیٹیوں کو اپنے والدین کے بڑھاپے میں ان کی کمزوریوں اور ناتوانیوں کا احساس ہو۔ جن کے سروں پر والدین کا محبت بڑا سایہ برقرار ہے، ان عظیم نعمتوں سے محروم یتیموں کے بے سہارا ہونے کا احساس ہو۔ جو افراد کسب معاش کا مستقل ذریعہ رکھتے ہیں وہ بے روزگار افراد کے لیے گزر بسر کا اہتمام کرنے کا احساس رکھتا ہو۔ جو افراد عزیزوں کے بیمار ہونے پر دل کھول کے خرچ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان ناداروں کی تیمارداری کا احساس ہو۔ اپنے گھر میں پر آسائش اور پرتعیش زندگی گزارنے والے افراد کو اپنے ہمسائے اور اطراف موجود ایک وقت کی روٹی کے لیے ترسنے والے تنگ دستوں کا احساس ہو۔ جن کے یہاں زندگی کی تمام تر سہولیات میسر ہیں انہیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، بے نواؤں، بے سہاروں، بے چینوں، بے آسروں، بے اولادوں اور سفید پوشوں کی مجبوریوں کا احساس ہو۔ ایک طرف وہ بزرگ زبان سے اپنے سینے میں موزان احساسات کو بیان کر رہے تھے تو دوسری طرف ان کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں۔ میں نے عرض کی، محترم گزشتہ اور حال میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جواب میں کہا، الحمدللہ آج کل کے اکثر جوان عبادات میں تو کافی آگے ہیں لیکن ان کی اخلاقیات دن بدن روح بزوال ہیں۔ احساسات کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ نفس نفسی کا دورہ ہے۔ مغربی لباس ملبوس ہو کر اپنے سامنے گزرتے ناتواں کو سہارا دینا اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں۔ مریضوں کی عیادت کرنے سے غفلت برتے ہیں۔ کسی کمزور بزرگ اور ناتواں شخص کا ہاتھ بٹانا اپنے لیے ننگے عار سمجھتے ہیں اور گرتے کو سہارا دینا اپنی شخصیت کے منافی سمجھتے ہیں۔ جبکہ پہلے لوگ احسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاشرے کے کمزور افراد کے کاموں کو سب مل کر پہلے نمٹا دیتے تھے، پھر اپنے کاموں کو بعد میں انجام دیتے تھے۔ بزرگوں کی خیر خیریت دریافت کرنا سب اپنا بنیادی فریضہ گردانتے تھے۔ یقیناً آج کے اس دور میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ احساس ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر موزان
خداداد پاکیزہ فطری احساسات کو معاشرتی آلودگیوں سے آلودہ ہونے سے بچائیں، کیونکہ ہم اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جو بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا سایہ، مسکینوں کا مددگار اور غریبوں کے احساس محرومی کا مداوت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔